الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اسلام میں کربلا کی تاریخی لحاظ سے ایک حیثیت ہے، لیکن شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی تاریخی لحاظ سے تو یہ حیثیت ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو کربلا کے مقام میں شہید کر دیے گئے، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے بہت سے نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اس لحاظ سے اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن اسے ایک تاریخی واقعہ رہنے دیا جائے۔ جس طریقے سے اس سے پہلے اور بھی بہت سے ایسے حادثات پیش آ چکے ہیں، ایسے بھی حادثات پیش آئے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نا۔ ایسے بھی اس تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبیوں کو انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ایسے حادثات آئے ہیں نا۔ ان رات اور دنوں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کو ان کے اوپر آری چلا دی گئی تھی، انہیں 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ تاریخ نے ایسے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، اور لوگ سب چیز کو بھول جائیں، لیکن سن 36 ہجری ذی الحجہ کے مہینے کو تو مسلمان نہیں بھول سکتے، جس مہینے میں اور اس مہینے کی آخری تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، جنہیں ساری دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بعد فضیلت میں 3را مقام حاصل ہے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں ایک کے بعد دیگرے دے دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں کس کے حوالے کرتا؟ حضرت عثمان کو دے دیتا۔ یہ مقام حاصل تھا۔ میں ان کے فضائل نہیں بیان کرتا اس وقت، لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں، اور ان کو جس مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا ہے، لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیا کہ میرے گھر کا پہرا چھوڑ کر کے ہٹ جاؤ، یہ لوگ میرا خون کرنا چاہتے ہیں، میرا خون کر لیں۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے ظالم اکٹھا ہو کر کے ان کی گردن کو اتار دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے ان کے اس شہادت کے دن کو غم کا دن یا ماتم کا دن نہیں قرار دیا ہے۔ تو یہ کربلا اور اس دن میں پیش آنے والے حادثات کو یہ اہمیت دینا، یہ اصل رافضی بے دین ان لوگوں نے اس دن کو ماتم کا دن اور یہ دن قرار دیا ہے۔ لہذا اس دن ماتم کرنا، اس دن کو غم کا دن منانا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پورا محرم جو ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری سے وہ بقرہ کی ہے کہ حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والا احترام والا مہینہ ہے، اسے نعوذ باللہ من ذالک اسی بدعت کی وجہ سے مسلمانوں نے آج منحوس مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرتے، کہتے ہیں شادی کیا ہوگی؟ کامیاب نہیں ہوگی۔ تو کربلا کی ایک تاریخی حیثیت ہے، لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس دن ماتم منایا جائے، جلوس نکالا جائے، سبیلیں لگائی جائیں۔ اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ مسلمانوں کے 3 گروہ ہوئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے اسے ماتم کا دن قرار دیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اسی خوشی کا دن قرار دیا، اور بعد حدیثیں ایسی بیان کی کہ جو شخص اس دن اپنی آنکھ میں سرما لگائے گا اس کی آنکھ کبھی بھی آئے گی ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جو اس دن جو آدمی خوشی منائے گا اور اپنے اہل و عیال پر کھانے وغیرہ میں کیا کرے گا؟ کشادگی کرے گا، سال بھر اس کے گھر کہیں محتاجی نہیں آئے گی۔ یہ ساری بدعتیں رافضیوں کے خلاف ناصبیوں نے ایجاد کی ہے، جو اہل بیت سے دشمنی اور بغض رکھا کرتے تھے، لیکن اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ کیا ہے؟ اعتدال کی راہ۔ حضرت حسین کی شہادت پر جس آدمی کو غم نہ ہو، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، جس آدمی کو خوشی ہو اسے ہم مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ جو حضرت حسین کی شہادت پر راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہو، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حضرت حسین کی شہادت کو ہم ماتم اور غم کا دن نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ خود ان کے نانا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، جو کسی مصیبت کے وقت میں اپنا چہرہ پیٹے،
اپنا گریبان پھاڑے اور اپنے بال کو نوچے۔ اسی ذات نے یہ کہا ہے کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو قسم کی آوازیں وہ ہیں جو دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی ملعون ہیں۔ پہلی صوت کیا ہے؟ خوشی کے موقع پر گانے اور باجے، اور دوسری آواز کیا ہے؟ کسی غم کے موقع پر رونا اور چیخنا اور چلانا۔ تو یہ کربلا کی جو حیثیت آج ہمارے جاہل مسلمانوں نے، بیوقوف مسلمانوں نے دے لی ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ اس دن کا روزہ رکھ لینا ہمارے لیے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس دن لعنت بھیجنا بعد اس وقت کے لوگوں کو آہستہ صحابہ تک پہنچ جانا، یہ رافضیوں، بویہیوں اور اسماعیلیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔